بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 7B میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم گرامر سیکھیں گے، اور گرامر میں ہم حرف جر، 3 حرف جر آج ان کو سیکھیں گے، الا، مع، عند۔ تو آئیے ان 3 الفاظ کو ہم TPI کی مدد سے سیکھیں گے۔ TPI اسٹینڈ فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، ہم دل سے کرتے ہیں، ہم مل کر کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے پوری طرح، یعنی پورے وجود کا استعمال ہم کرتے ہیں سیکھنے میں۔ ایک دفعہ پھر یاد دہانی کراتا چلوں کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ الفاظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں، اس میں اسم ہوتا ہے، فعل ہے اور حروف ہے۔ جو چیز یا تو اسم ہوگی یا فعل ہوگی، اگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر وہ حروف میں شامل ہو جائیں گے۔ اسم جو ہے ناؤن کو کہتے ہیں، مکہ، مومن، کتاب، یہ سب ناؤن ہیں۔ فعل جو ہے جس سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چلے، اور حروف جو ہے وہ ہم سیکھ ہی رہے ہیں۔ آج بھی ہم 3 حروف جر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے، ہم نے پہلے سیکھا تھا بی کا مطلب ہے سے، مثال ہے اس کی بسم اللہ۔ اور اسی طرح پھر ہمارے پاس ایک دوسرا حرف جر ہے فی کا مطلب ہے میں، اور اس کو مثال ہے یاد کرنے کے لیے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح تیسرا ہے علا کا مطلب ہے پر، اور مثال ہے السلام علیکم، یعنی سلامتی ہو تم سب پر۔ تو یہ ہے ہمارے 3 الفاظ، اور یہ 3 الفاظ جو ہیں قرآن میں 3600 3600 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں ایک دفعہ پھر ان کی۔ بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے۔ آئیے ہم پریکٹس کرتے ہیں فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں۔ اب ہمارے پاس ہے ورڈ علا کو پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر۔ ماشاءاللہ۔ گہری سانس لیجئے اور دعا مانگیے، رب زدنی علما۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے الا، مع اور عند، اور ان کو پھر ہم ضمیر متصل ان کو ہم کہتے ہیں، ان ضمائر کے ساتھ ہم جوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الا کا مطلب ہے طرف، الا کا مطلب طرف، اور مثال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ الیہ اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف۔ میرے بعد آپ عربی اور ترجمے کے ساتھ دہرائیے۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، 4 انگلیاں، الینا ہماری طرف۔ ایک دفعہ پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ الیہ اس کی طرف، میرے بعد عربی اور ترجمے کے ساتھ، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف۔ دیکھیں 4 انگلیاں کھول دیں آپ، 4 انگلیاں، الیہم
ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف۔ میں عربی میں بولوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے، بس ترجمہ کرنا ہے۔ الیہی، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا۔ ایک دفعہ پھر آپ نے ترجمہ کرنا ہے، الیہی، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا۔ اب آپ نے میرے ساتھ عربی میں دہرانا ہے، الیہی، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہی، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا۔ ایک مرتبہ پھر، الیہی، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں مع کی۔ مع کا مطلب ہے ساتھ، مع کا مطلب ساتھ، مع ساتھ، یہ اردو میں ہم کہتے ہیں مع اہل و عیال آپ تشریف لائیں، یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیں۔ تو اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو آئیے اس کو ہم ضمائر کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ معہو اس کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ۔ میرے بعد آپ نے عربی اور ترجمے کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ ایک دفعہ پھر، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ اب میں عربی بولوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ معہو آپ نے ترجمہ کرنا ہے، معہو، معہم، معکا ترجمہ کرنا ہے آپ نے، معی، معکم، معنا۔ ایک دفعہ پھر، معہو ترجمہ کیجئے، بس آپ نے ترجمہ کرنا ہے اسے، معہم، معکا، معی، معکم، معنا۔ ویری گڈ۔ اب میرے ساتھ آپ نے عربی میں پڑھنا ہے، معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا۔ ایک دفعہ پھر، معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا۔ ایک دفعہ پھر، معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ ایک اور لفظ ہے عند۔ عند کا مطلب ہے پاس۔ مثال ہے کم ریال عند، یعنی کتنے ریال ہیں پاس تمہارے۔ کا مطلب ہے تمہارے۔ تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس۔ آپ نے عربی اور اردو میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس۔ ایک دفعہ پھر ترجمے کے ساتھ، عربی اور ترجمہ دونوں پڑھنا ہے آپ نے۔ عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس۔ دیکھیے آپ کو اشارے سے تو ترجمہ تقریباً آ ہی جاتا ہوگا کہ تم سب کے پاس، ہمارے پاس۔ تو آئیے اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ میں عربی میں بولوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔
اردو میں ترجمہ کرنا. عندہو، عندہم، عندک، عندی، عندکم، عندنا. اب آپ نے میرے ساتھ عربی میں بولنا ہے. عندہو، عندہم، عندک، عندی، عندکم، عندنا. ایک دفعہ پھر. عندہو، عندہم، عندک، عندی، عندکم، عندنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو گئی ہے الحمدللہ. عربی بول چال میں آتے ہیں. سوال ہے حل عندہو قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ تو جواب ہوگا نعم عندہو قلم، ہاں اس کے پاس قلم ہے. تو آئیے میں سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے. حل عندہو قلم؟ نعم عندہو قلم. ویری گڈ. حل عندہم قلم؟ نعم عندہم قلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. حل عندک قلم؟ جواب ہوگا نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے. حل عندکم قلم؟ کیا تم سب کے پاس قلم ہے؟ نعم عندنا قلم، ہاں ہم سب کے پاس قلم ہے. ویری گڈ. دیکھیے جیسے ہم نے پڑھا تھا ربہو، اسی طرح ہم نے پڑھا تھا مؤنث کے لیے ربہا. ربہو، ربہا. اب ہمارے پاس ہے الیہ، اس کی طرف، یعنی اس مرد کی طرف. الیہ تو عورت مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ الیہا، اس عورت کی طرف. پھر ہے معہو، یعنی اس مرد کے پاس یا اس مرد کے ساتھ. معہو اس مرد کے ساتھ یا اس کے ساتھ. معہا اس عورت کے ساتھ. اور اس کے بعد ہے ہمارے یہاں پر ہے علیہ. اچھا جی، علیہ، علیہ اس پر، علیہا اس مونس پر. عندہو اس کے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. ویری گڈ. بس ہو کے ساتھ، ہو کی جگہ ہا لگا دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو یہ ہم نے پریکٹس کی ہے جی. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ہم پریکٹس کر چکے ہیں. اور ان کی مثال جو ہے وہ الہ کی مثال جو ہے ہمارے پاس طرف ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح مع کی مثال جو ہے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے علی، اند. اند کا مطلب ہے پاس، اور کم ریال اند. الحمدللہ آج ہم نے قرآن میں آنے والے تقریباً 26,000 سے زائد الفاظ سیکھ لیے ہیں. الحمدللہ. ٹیچر بنیے، سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے. دوسروں کو سکھانے سے آپ خود زیادہ سیکھتے ہیں. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.